أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. 19ویں پارے کی آخری آیت اور سورۃ النمل کی 59ویں آیت 59. ذکر آپ نے سن لیا حضرت لوط علیہ السلام کا. اللہ نے ان پر اپنی مہربانیاں فرمائیں. وہ نبی ہیں، شان والے ہیں. قوم کی اصلاح چاہی کہ قوم درست ہو جائے. قوم نے درستی کی بجائے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف پروگرام بنایا. انہیں بستی سے نکالو. انہوں نے جو سازش کی، اللہ نے لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی کے سوا گھر والوں سمیت بچا لیا. بیوی چونکہ کافروں سے دوستی رکھتی تھی، حضرت لوط سے وفادار نہیں تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ رہی. حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے. میں نے آپ کو بتایا اس قوم کا برا فعل، برا کام کیا تھا، آپ سن چکے. وہ بجائے عورتوں کے لڑکوں کی طرف جاتے، ان سے بدکاری کرتے. بغیر داڑھی کے کم سن بچہ دنیا کے عظیم فتنوں میں سے شمار ہوتا ہے. نہ اس سے عورت کی طرح نکاح ہو سکتا ہے. جو لوگ لڑکوں سے برا فعل کرتے ہیں انہیں ذلت بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور انہیں
طرح طرح کے مصائب کا بھی سامنا ہوتا ہے. آپ کے ہاں بھی روز خبریں آنے لگ گئی ہیں بچوں سے زیادتی کی، مگر ہم پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ آئے. ان کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلوں کی تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہم بھی توبہ استغفار کی بجائے اصلاح کرنے والوں کو، روکنے والوں کو برا بھلا کہتے. آپ کے ملک میں میرا جسم میری مرضی کی باتیں آپ لوگوں نے سنی بھی، دیکھی بھی. اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے غصے سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کی پکڑ ہوتی ہے پھر وہ بچ سکتا نہیں. اس پارے میں آخری آیت قل الحمد للہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. میں سب سے چاہوں گا آواز کے ساتھ کہیں الحمد للہ. ہم نے یہ جملے کہنا چھوڑ دیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، بارک اللہ، الحمد للہ. یہ ہمارے گفتگو کا حصہ ہوتے تو اچھی بات تھی، مگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ایک انسان دنیا میں رہ کر دوسروں کے ساتھ میل جول، برتاؤ، لین دین کرتا، اور حدیث شریف بتاتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا، انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. کچھ لوگ ہیں جن کو عادت ہے انگریزی کے لفظ تھینک یو کہنے کی، کچھ کو وہ بھی نہیں ہے. شکریہ کا لفظ کم، تھینک یو زیادہ ہو گیا. چلیں دوسری زبان میں صحیح، لیکن کچھ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں. حالانکہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. سب سے زیادہ شکر کس کا؟ اللہ تعالی. میں نے یہ باتیں آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے. کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، مسلمان ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ میں مسلمان. ایک دوسرے کی تعریف میں الفاظ لوگ کہتے ہیں
بہت اچھے لگ رہے ہو. ہماری عادت ہو گئی کہتے ہیں تھینک یو. اگر مجھے کسی نے بنایا ہے تو وہ ذات اللہ تعالی کی ہے. کس کی ہے؟ جو تعریف کر رہا ہے بندہ اس نے مجھے بنایا نہیں. اس کو جو آنکھ ملی ہے دیکھنے کے لیے وہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. تو وہ ماشاء اللہ کہنے یا الحمدللہ کہنے کی بجائے وہاں بھی تھینک یو. آپ کسی کے گھر گئے، انہوں نے خاطر تواضع کی. خاطر تواضع کا مطلب آپ کو سرو کیا، کھانا پینا رکھا، آپ کی پذیرائی کی، اچھی طرح آپ کی مدارات کی. اس پہ بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا. الحمدللہ والشکر للہ. اور اس کے بعد کہیں کہ بھی آپ کا بھی شکریہ. مگر ہمارا یہ مزاج نہیں. انشاءاللہ یہ 3 لفظ ہیں، لوگ ملا کے لکھ دیتے ہیں. 3 لفظ ہیں انشاء اللہ. اس کے معنی اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہہ لیں، کسی وجہ سے نہ کر سکے گناہگار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ نہیں کہا اور وعدہ کر لیا، نہیں کیا پورا تو گناہگار ہوں گے. آپ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ کا ارادہ ہے پورا کرنے کا، مگر کسی مجبوری میں کسی وجہ سے نہ کر سکے تو انشاءاللہ کہا ہوا تھا، آپ گناہگار نہیں ہوتے. لیکن نہیں کہا تو وعدہ خلافی بھی ہوئی، مجرم بھی ہوئے، گناہگار بھی ہوئے. کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ بارک اللہ نہیں کہتے، جزاکم اللہ دہرائیں گے یہ لفظ. آپ جزاک اللہ کہتے ہیں، میں نے جزاکم اللہ کہا ہے. کیوں؟ اگر صرف جزاک اللہ کہیں تو یہ مرد کے لیے ہے، عورت کو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. وہ آپ کو یاد نہیں رہتا. آپ السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو السلام علیکم میں مرد عورت دونوں آ گئے، تو جزاکم اللہ کہیں گے، مرد و عورت دونوں آ جائیں گے. اس کے بعد آپ شکریہ بھی کہہ لیں. حمد کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں. کس کیا معنی ہے؟ تعریف، پریز. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو. کوئی تعریف کرتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، بھلے وہ سچی ہو یا جھوٹی. اللہ تعالیٰ جو صحیح تعریف کے لائق، تمام تعریفوں کے لائق، اس کی تعریف کریں گے، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ خوش ہو گیا تو بیڑا پار. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب تعریف کیا کریں اللہ کی. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو سکھایا تھا کہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو. اب آپ کو اس کے بارے میں کتنی تفصیل سناؤں. اس تسبیح کا فائدہ کیا؟ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا. آپ جو وہ موتیوں کی مالا ہوتی ہے اس کو بھی آپ تسبیح کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس پر پڑھتے ہوئے آپ اس سے شمار کرتے ہیں، اس کا نام بھی تسبیح ہو گیا. عربی میں اس کو سبحہ کہتے ہیں. جب آپ تسبیح کرتے ہیں، تحمید الحمدللہ کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک یہ تسبیح جو یہاں آپ کے محراب کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ پڑھتے رہیں. آپ کے رزق میں اتنی برکت، اتنا اضافہ ہوتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا. ہم ساتھ و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ کلمے حضور نے فرمایا یہ زبان پر ہلکے، وزن میں بہت بھاری اور اللہ کو بہت پیارے. خود تعلیم فرمائے، لیکن عادت نہیں. کچھ لوگ خطاب میں تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، وہ ان کا ذوق، مگر ہمیں خود بھی یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے. روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں جنت میں ان کی طرف سے پودے لگائے جاتے ہیں. اچھا، ذکر الہی کی برکت آپ کو بتا دوں. آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، نہیں سنی تو سن لے. میرے آپ کے منہ سے ایک مرتبہ اللہ تعالی کا نام نکلتا ہے، ذکر کرتے ہیں اللہ. میں نے یہ کہا 4 حرف ہیں اس میں، الف لام لام ہے. میرے منہ سے نکلتے ہی وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ یہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے. وہ ذکر کرتا جاتا ہے، فرشتے بنتے جاتے ہیں. آپ سے لے کر عرش الہی تک نور کا سلسلہ ہو جاتا ہے. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر ہمیں دوسرے لفظ کہنے کی عادت ہے، الحمدللہ ہم نہیں کہتے. کوئی طبیعت مزاج پوچھے، طبیعت تو بیمار کی پوچھی جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے. عربی میں کیا ہے؟ کیف الحال، کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، تو طبیعت تو بیمار کی پوچھی جاتی ہے. جو صحت مند ہو اس سے حال پوچھیں، مزاج پوچھیں، کیسے مزاج ہیں، کیسے حال ہیں. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا جواب ہونا چاہیے؟
الحمدللہ. اس کے بعد کہیں میں ٹھیک ہوں. ہمارے لوگ ہیں جی فٹ فاٹ جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی. اب پہلے کیا کہیں؟ الحمدللہ. کس وقت کب کہاں اچانک کیا ہو جائے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں. اللہ کا شکر کرتے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر زیادہ کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا. ہمیں جھوٹی تعریف کرنے کی بہت بیماری ہو گئی. کام نکالنے ہوتے ہیں آفیسر کی کر دیں گے کسی کی کر دیں گے. اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا. دنیا داروں کی تعریف کی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ظاہری طور پر ویسے کسی کو آپ نے مکھن لگا دیا, مسکا پالش, مسکا فارسی میں مکھن کو کہتے ہیں, بٹر پالش. جی مکھن لگاؤ کام نکالنا ہے تو آپ کا کام نکل جائے گا, مگر آپ جھوٹی تعریف کر کے گناہگار ہو جاتے ہیں. سچی تعریف اللہ والوں کی کریں, ضرور کریں. جن کو اللہ نے تعریف کے لائق بنایا ہے ان کی کریں. اللہ تعالی کی تعریف سب سے زیادہ. تو جن کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہے بہت اچھی بات. کوئی بھی حال پوچھے مزاج پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں ذرا تکلیف ہے. اچھا تکلیف کو کبھی بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے. بخار ہے, درد ہے, کوئی تکلیف ہے, ہم کہتے ہیں بہت زیادہ درد ہے, میری طبیعت بہت زیادہ خراب. ہم بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں, بڑھا چڑھا کر تکلیف بیان نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو زیادہ بیان کرتا ہے اتنا ہو جاتی ہے وہ خراب. کچھ تکلیف ہے, کچھ پریشانی ہے, نہیں جی بہت زیادہ, تو بہت زیادہ سے اگر ہو گئی بہت زیادہ تو پھر کیا کریں گے؟ اور ہماری عادت ہے دوسرے پر ذرا اثر ہوگا, میں بتاؤں گا نا بہت خراب ہے تو وہ کہوں گا ویسے طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کوئی وہ نہیں, اثر نہیں ہوگا. بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. تعریف اللہ کی بہت زیادہ کریں, اور جتنی کریں گے وہ کم ہوگی, کیونکہ اس کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا نہیں. کیونکہ اللہ کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جتنی کریں گے وہ کم ہوگی. اس رب نے اپنے حبیب کو تعریف والا بنایا ہے اور نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ بار بار نئی سے نئی تعریف کی جائے تو اللہ نے تعریف والا بنایا, زیادہ تعریف. ابھی آپ کہیں گے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی, میں کہوں گا نہیں, سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کی تعریف بندے کرتے ہیں, نبی کی تعریف بندے بھی کرتے ہیں, خود رب بھی کرتا ہے. اور بندوں کی ساری تعریفیں ملا کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ اس جملے کی عادت بنا لیں. ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں تو اللہ تعالی خوش ہوگا, راضی ہوگا. تمام نعمتیں, کوئی ایک نعمت کم ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کہیں گے جی دنیا کی بہت سی چیزیں, تو دنیا کی جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں, انسان کو بنانے کی عقل صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. پرانے وقتوں میں لوگ بغیر بجلی کے رہتے تھے. سینیٹری پلمبنگ کا سامان, پائپ, ٹوٹیاں, نل کے اس طرح نہیں تھے. ہینڈ پمپ ہوتے تھے, پھر بعد میں
گھروں میں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے، اس کو جناب چلا رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، اس میں بھی گزارے ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے سہولتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں اور آپ طرح طرح کے صابن، سوپ استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ پرانے لوگوں کی باتیں پڑھیے، میٹھا پانی پینے کا لینے کے لیے کتنے کتنے فاصلے پہ جاتے تھے، لے کے آتے تھے، ایک ایک گھونٹ کی قدر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں وہ سلسلے نہیں، اب آسانیاں ہیں، ہم شکر کرتے۔ گھروں میں کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے شکر کا حال کیا ہے؟ شکایتیں ہمارے لبوں پر، اور جی اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنا کچھ پڑھتے ہیں، مگر بس شکایتیں شروع۔ رب نے جو کچھ دیا ہے ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے، تو اس کی تعریف کریں ہر حال میں۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ صرف اسی پہ الحمدللہ پہ تقریر کروں نا، آپ کو بتاؤں کہاں کہاں، کس کس طرح، کس کس موقع پر، بڑا لمبا سلسلہ ہو جائے، کوئی 2 جمعے اسی پہ ہی لگ جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، ان کے منہ سے شکایت نہیں نکلی، وہ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ ہمارے ہاں مزاج ہے، 10,000 روپے کا نقصان ہوا ہے 50 مرتبہ ذکر، 1,00,000 روپے کا نفع ہوا ہے 1 مرتبہ بھی ذکر نہیں۔ طبیعت بگڑ جائے بہت زیادہ ذکر، طبیعت اچھی رہے تو کوئی ذکر نہیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ یہ غفلت ہے، یہ بے توجہی ہے۔ ہم توجہ نہیں کرتے کہ میں اللہ کی طرف سے اتنا نوازا گیا ہوں، سر سے پاؤں تک نعمتیں ہی نعمتیں، باہر کتنی نعمتیں، تو مجھے ہر وقت ہر حال میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کہ یاد کر لیں، بچوں کو یاد کرائیں، گھروں میں اس کا رواج ڈالیں۔ اچھا، اس میں جتنے حروف ہیں اتنی آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی۔ اب یہ قرآنی الفاظ ہو گئے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ صرف الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں، الف لام ہا میم دال، لام لام ہے، یہ 8-9 الفاظ حروف ہو گئے۔ آپ نے اتنا کہا، آپ کو 80-90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں، آپ کو 90 نیکیاں مل گئی۔ بتائیے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اور پھر زبان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسے حروف نہیں ہیں جن کو ادا کرنے میں دشواری ہو، مگر عادت نہیں ہے تو عادت بنائیں۔ یہ ہم پر جو عذاب نہیں آتے، یہ کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، یہ سب برکت ہے، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کا فیضان ہے۔ تو مجھے اور زیادہ شکر کرتے ہوئے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ انسان اپنی عادتیں سنوار بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، اختیار ہے۔ تو میں سنوارنے کی کوشش کروں، جو خوبیاں ہیں ان کو اپناؤں، اور ہر حال میں الحمدللہ کہوں۔ دنیا کی جتنی خوبیاں ہوں ان میں خرابی، نقص، خامی، کوتاہی ہو سکتی ہے۔
اللہ کی ذات کے ساتھ کسی خامی کا کوئی تصور بھی نہیں، کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے، حبیب کو اس نے بے عیب بنایا۔ اللہ کا بے عیب ہونا اللہ کی شان کے مطابق، نبی کا بے عیب ہونا اللہ کی عطا کے مطابق، دونوں میں فرق ہے، برابری نہیں۔ برابری کا کوئی خیال نہیں ہے کہ شرک وغیرہ ہو جائے۔ تو بے عیب ذات اللہ تعالی کی ہے۔ آپ دنیا کی عیب والی چیزوں کی تو تعریف کرتے ہیں، جو بے عیب ہے اس کی کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آئی بات؟ تو مزاج بھی بنائیں، عادت بھی بنائیں، زبان کو اس سے تر رکھیں گے، برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ کو، اللہ کے لیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اپنے نبیوں کا ذکر سنا، حضرت سلیمان کا ذکر آیا، حضرت یونس کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ تو نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ خود سکھا رہا ہے جب نبیوں کا ذکر کرو تو بعد میں کیا کرو؟ سلام۔ کیا کرو؟ اونچی ان کو سلام کہو۔ تو نبیوں پر، اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا یہ رب کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت سب جتنے اس کے بندے مسلمان ایمان والے سب کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ تعظیم اس کے پیاروں کی ہوتی ہے، مقدس چیزوں کی ہوتی ہے، قرآن حدیث میں ثبوت موجود۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے نبیوں پر، چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجنے کا اللہ فرما رہا ہے۔ محبوب آپ کہیے ساری خوبیاں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور سلام اللہ کے پیاروں کے لیے۔ ان کے پیاروں پر، اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا، تو جس حبیب کی برکت سے ساری کائنات بنی ہے اس پہ سلام بھیجنا ضروری ہے۔ سلام بھیجنا، پھر کہیے ضرور۔ کچھ لوگ روکتے، وہ قرآن پڑھتے نہیں۔ 23واں پارہ سورہ یاسین ختم ہو، گھر جا کے سورت نکالنا۔ نبیوں کا ذکر، ہر نبی کے ذکر کے بعد اللہ نے سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ اللہ نے جس نبی کا ذکر کیا بعد میں فرمایا سلام۔ تو ہماری محفلوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سلام۔ کیوں؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ۔ مسلمان کو کہا گیا کہ مسلمان کو سلام کرے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ سلام۔ سلامتی بھیجیں گے، لڑائی ہوگی؟ سلام بھیجنا ہی چھوڑ دیا۔ جب سلام بھیجنا چھوڑا، سلامتی چلی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھایا گیا، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال و جواب دونوں۔
جو سلام میں پہل کرے اس کے لیے ثواب زیادہ رکھا گیا. یہ محبت کی چابی، کلید کامیابی. کلید چابی کو کہتے ہیں، کامیابی کی چابی. سکھایا گیا آپ کسی محفل میں آئے ہیں سلام کریں. بعض موقعوں پہ سلام سے منع کیا گیا. ایک شخص واش روم میں ہے، جس کو آپ ٹوائلٹ کہیں، باتھ روم کہیں، واش روم کہیں، لیٹرین کہیں، وہاں سلام نہیں کریں. نماز پڑھ رہا ہے سلام نہیں کریں. سو رہا ہے سلام نہیں کریں. کھانا کھا رہا ہے آپ سلام کریں، اس کے وہ لقمہ منہ میں، وہ جواب دینے میں کہیں لقمہ پھنس جائے یا دشواری ہو، سلام نہیں کریں گے. جہاں سلام کرنا ہے، جو سوار ہے وہ پیدل کو کرے، جو محفل میں آیا ہے وہ کرے. بڑے چھوٹے کی قید نہیں. ہمارے یہاں جی چھوٹے سلام کریں، میں بڑا ہوں جی، یہ چھوٹے ہیں یہ بھی سلام کریں نا. شوہر چاہے کہ بیوی سلام کرے نا. کوئی پیر صاحب یا بزرگ استاد چاہیں کہ شاگرد کریں، نہیں. جو سلام میں پہل کرے وہ ثواب بھی زیادہ پاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے. مصافحہ، ہاتھ ملانا. یہ ہاتھ ملانا مسلمان کے لیے اس میں کتنی برکت ہے. آج کل تو کورونا ہو گیا نا، کورونا کی وجہ سے جراثیم نہ چلے جائیں، مشکل ہو گئی. پھر دوبارہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پھر اب دوسری لہر آ گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. مسلمان سے کہا گیا وہ مسلمان سے مصافحہ کرے. جب دو مسلمان بغیر کسی غرض کے پیار سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جب ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام سکھایا، انگلش والے صبح ہو تو گڈ مارننگ، دوپہر ہو جائے تو گڈ آفٹرنون، شام ہو جائے تو گڈ ایوننگ، رات ہو جائے تو گڈ نائٹ. اب وہ وقت بدلنے کے ساتھ ان کا وہ طریقہ بھی بدل جاتا ہے. اور ویسے ہی جانا ہو تو گڈ بائی، جاؤ بھائی چھٹی. ہمیں یہ سلام سکھایا گیا، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، کوئی موسم ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک ہی سلام ہے. گڈ بائی کہنے میں، گڈ مارننگ کہنے میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں، لیکن یہ سلام کہتے ہیں ہر حرف پر نیکی بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. اور پھر آپس میں محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں، نفرت کینہ دور ہوتا ہے. فائدے ہی فائدے ہیں یا نہیں؟ کوشش کیا کریں، گھر میں جائیں، گھر والوں کو بلند آواز سے کیا کہیں؟ السلام علیکم. مگر ہمارے ہاں یہ بھی رواج نہیں ہے. بندہ داخل ہوتا ہے کہ جی بچے آئیں گے، گھر والے سلام کریں گے. آپ کی شان گھٹتی ہے سلام کرنے سے؟ اگر کوئی یہ چاہے کہ لوگ اس کو سلام کریں، وہ کسی کو پہل نہ کرے، تو یہ تکبر ہے، اور تکبر والے کی بخشش نہیں ہوتی. رائی کا دانہ باریک سا ہوتا ہے، بہت چھوٹا. رائی کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ کہتے ہیں شاید انگلش والے. اتنا بھی کسی میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے. اور ہم بھرے ہوئے، اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، مزاج ہی نہیں ملتا. اللہ تعالی تکبر سے بچائے. یہ اسی کی شان ہے
المتکبر اللہ تعالی کی شان ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ غرور، آپ کے ہاں غرور کا لفظ بولا جاتا ہے، ابال کو کہتے ہیں، ابال آیا ہوا ہے جی، دماغ چڑھا ہوا ہے جی، آنکھیں ماتھے پر آ گئی ہیں جی، کسی سے مزاج نہیں ملتا، جتنے لفظ آپ کہتے ہیں۔ تکبر اللہ کی شان ہے، بندے کو زیبا نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ عاجزی۔ تو تعریف، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور سلام اللہ کے پیاروں کے لیے۔ اس رب کے قربان جاؤ، اپنی تعریف کے ساتھ سلام کا ذکر کیا ہے۔ اے بندو، تعریف رب کی کرو، سلام اللہ کے پیاروں پر بھیجو۔ پتہ چلا سلام بھیجنا بہت اہم بات ہے، معمولی بات نہیں۔ اس کو بھول نہیں جائیں، ادھر ادھر، ادھر سے دھیان نہ ہٹائیں کہ نہیں جی، نہ، یہ کرنا ہے۔ اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا۔ جو پاک باز، جنہیں اللہ نے برگزیدہ فرمایا، برگزیدہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی جن کو چن لیا، اللہ نے سلیکٹ کر لیا، اور ان کی تخلیق ازل ہی سے نہایت اعلیٰ فرمائی، ان کو ہدایت یافتہ بنایا، جن کو اللہ نے نبوت و رسالت اور ولایت کے لیے چنا، ان سے تمام جن کو ہے، ان میں سب سے اعلیٰ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آفات سے، عقوبات سے مطلقاً محفوظ رکھا۔ نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، مگر جو اللہ کے پیارے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی، سن لیں، دھیان سے سن لیں، وہ یہ بات کہ اللہ والوں سے پیار کرنے والوں کے لیے خیر ہے، جو اللہ والوں کے دشمن ہیں ان کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے پیاروں کے دشمن ہیں وہ ضرور تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، بھلے جلدی یا دیر سے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز، کبھی کبھی ڈھیل ملتی ہے، دیر سے صحیح، مگر دشمن اولیاء، دشمنان انبیاء اور دشمن خدا جو ہیں ان کے لیے کوئی خیر اونچی گئی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ سمجھدار ہو، یہ بتاؤ، دوست کا دوست، آپ کا جو دوست ہے، اس کا جو دوست ہے وہ بھی پیارا ہوتا ہے یا نہیں؟ دوست کا دوست ہے تو وہ بھی دوست ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ اب توجہ سے دیکھنا، جو دوست کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے۔ اگر دوست کا دوست دوست ہے تو دوست کا دشمن دشمن ہے۔ یہ بات آپ کے ہاں بڑی مشہور شاعری میں بھی کہا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، آپ کے ہاں کہا جاتا ہے۔ اب سنیں، ہم اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے بندے، تو اللہ کے دوستوں سے ہماری دوستی ہوگی، ہمارا پیار ہوگا، تو جو اللہ کے دوستوں کے دشمن ہوں گے ان سے ہمارا کیا رشتہ ہوگا؟ پیار کا، دشمنی کا؟ دشمنی کا۔ تو آپ نے سن لیا، تو جو انبیاء و اولیاء کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، ہم ان سے دوستی رکھ سکتے؟ بہت زور سے کہیں، پھر کہیں، پیغام دیا ہے۔ اب صحابہ کرام نبی پاک کے دوست، اہل بیت اطہار نبی پاک کے پیارے، تو جو صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے، ہم اس سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟
اونچی. یہ قرآن بتا رہا ہے, یہ قرآن سکھا رہا ہے. اس کے باوجود ہم رکھیں دشمنوں سے دوستی تو پھر ہماری تباہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ والوں کے دشمن تباہ ہوتے رہے ہیں, تباہ ہوتے رہیں گے, کوئی شبہ کی بات. یہ خدا کا قانون ہے. قیامت کے دن جب بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, سوال ہوگا بندے سے, میرے دوست سے دوستی رکھی؟ پوچھا جائے گا بندے سے. اللہ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی, میرے دشمن سے دشمنی رکھی؟ جواب دینا ہوگا وہاں پہ. اور ہم اس وقت کہیں گے یا اللہ تیرے دشمن سے دوستی رکھی, تیرے دوست سے دشمنی رکھی, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی کے سوا کچھ ہوگا؟ تو یہ جو اللہ والوں سے پیار رکھنا ہے, اللہ والوں سے دوستی رکھنا ہے, اللہ والوں سے محبت رکھنا ہے, اس میں دنیا کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ, فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اللہ کے دشمنوں سے, اللہ والوں کے دشمنوں سے دوستی رکھنا, اس میں تباہی اور بربادی کے سوا. اونچی کہیے گا. اب ایک بات کرنے لگا ہوں, ہے کڑوی, سنیں اور مجھے جواب دیں. آج دنیا کہتی ہے نہیں جی اس کا معاملہ چھوڑیں, اس کے ساتھ ہم نے کیا لینا دینا ہے, بس ہمیں تو جناب یہی ہے کہ سب ٹھیک ہے, اللہ خود فیصلہ کر لے گا قیامت کے دن, ہم یہاں پر بس سب کے سب مل کے رہیں, سب کے ساتھ صلح رکھیں. بتاؤ یہ بات کہنا درست ہوگی؟ اونچی. اچھا جو یہ بات کرتے ہیں اپنے دشمن سے صلح کی بات نہیں کرتے, جو ان کا دشمن ہے اس سے تو صلح کی بات نہیں, بلکہ کوئی ان سے ملے تو ان کو اچھا نہیں لگتا, اور اللہ کے دشمن سے چاہتے ہیں دوستی رکھی جائے, تو ایسا ہو سکتا نہیں. اپنے دشمن کو ہم معاف کریں نہ کریں وہ ہماری مرضی, مگر جو اللہ کا دشمن ہے وہ معافی کے قابل نہیں. یہ جو بد مذہب ہے, جن کا مذہب برا ہے, برا مذہب کا مطلب یہ کہ جنہوں نے صحیح عقیدے چھوڑ کر غلط اور برے عقیدے اختیار کیے, ان کو بد مذہب, بد عقیدہ کہتے ہیں. تو بیڈ بلیو رکھنے والے, بیڈ بلیورز, یہ برے راستے پہ چلنے والے, بتائیے جب اللہ کے نزدیک وہ اچھے نہیں ہیں تو ہمارے نزدیک بھی وہ اچھے نہیں ہونے چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی سب ٹھیک ہیں, تو سب ٹھیک نہیں. قرآن نے بتا دیا ہے سب ایک جیسے نہیں. ہاں گناہ گار ہے ایک شخص, ہم اس گناہ گار شخص سے اس وجہ پر کہ وہ گناہ گار ہے دشمنی رکھیں, وہ درست نہیں. گناہ گار سے مراد کو لین دین میں گڑبڑ ہو گئی, کسی اور چیز میں رکھ رکھاؤ میں, لیکن عقیدے کا صحیح ہے تو وہ ایمان والا ہے مگر گناہ گار. تو میں اپنے گناہوں پہ نظر کروں, میں کتنا گناہ گار ہوں, تو میں اپنے گناہوں کے باوجود خود سے پیار کرتا ہوں. مجھ میں 50,000 گناہ ہوں مگر میں اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا, اور دوسرے کا ایک گناہ معلوم ہو جائے تو نفرت کیوں کروں؟ سمجھ آئی؟ تو وہ دنیا کی باتیں ہیں, مگر جہاں ایمان کا مسئلہ آئے, اللہ کے پیاروں کا مسئلہ آئے, وہاں رعایت ہو سکتی نہیں. یہ سبق یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں. تو جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے پیاروں کا دشمن ہے, اس کو امام بنائیں, اونچی, اس کو استاد بنائیں, اس کے ساتھ پیار کریں نہیں, کیونکہ وہ اس لائق نہیں. دوستی اس سے کریں گے جو اللہ کا دوست ہے, جو اللہ والوں کا دوست ہے, اور جس کی وجہ سے اللہ والوں سے دوستی بڑھتی ہے. اس سے کوئی دوستی نہیں ہوگی جو اللہ کا دشمن, اللہ والوں کا دشمن, وہ ہرگز دوستی کے لائق نہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ماحول میں
بہت ساری باتیں لوگ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی عقل کی باتیں سنی جائیں، تو ان کو جواب دے دیں تمہاری عقل میں خامی، کمی، کمزوری ہو سکتی ہے، رب کے حکم میں کوئی خامی سوچی بھی نہیں جا سکتی، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے۔ ہم نے سلام اللہ اور اس کے پیاروں پر بھیجنا ہے، اللہ والوں کے جو تعلق والے ہیں ان پر بھیجنا ہے، کسی دشمن پر نہیں بھیجنا، اور بھیج سکتے بھی نہیں۔ عام طور پر جو آپ سلام کرتے ہیں، حکم ہے مسلمان کو سلام کرے۔ مسلمان کس کو سلام کرے؟ اچھا، کہیں لوگ مکس بیٹھے ہیں، ان میں دوسرے بھی ہیں، تو آپ وہاں مسلمانوں کی نیت سے سلام کہیں گے، دوسرے بھی سن رہے ہیں مگر آپ کی نیت کن کی ہے؟ مسلمانوں۔ اور جہاں خالص مسلمان، وہاں مسلمان کو ہی سلام ہے، ہم بد عقیدہ کو سلام کر سکتے نہیں، میرا کہنا نہیں ہے، آپ حدیثیں پڑھ لیں۔ لوگوں کی آسانی کے لیے حدیث کی ایک کتاب بنائی گئی، ریاض الصالحین، اس میں باب بنائے گئے اور حدیثیں اس میں جمع کر دیں لوگوں کی تربیت کے لیے، اردو میں ملتی ہے۔ اس ریاض الصالحین میں بھی باب ہے کس کو سلام کرنا ہے، تو وہاں بھی واضح طور پر لکھا ہے جو بدعقیدہ ہے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ، اس کے رسول، اس کے پیاروں کا دشمن ہے، ہم اس پہ سلامتی بھیج سکتے نہیں۔ وہ اگر آپ کو سلام کرے، آپ جواب میں صرف وعلیکم کہیں گے، بس اتنا ہی، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم، بس اتنا۔ اور یہ کس کا حکم ہے؟ نبی کا حکم ہے۔ کیوں؟ کہ جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے پیاروں کا، ہم اس پہ سلامتی بھیج سکتے نہیں۔ لوگ کہیں گے کرٹیسی ہوتی ہے، کچھ گڈ بیہیویئر ہوتا ہے، کوئی اخلاق کا بھی تقاضا، آپ اس کو اپنا اسمائلنگ فیس دکھائیں، کوئی مسکراتا چہرہ، میٹھے جملے کہیں، تو آپ اپنے دشمنوں سے کیوں نہیں کہتے؟ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کو مسکراتا ہوا چہرہ دکھاتے ہیں، آپ ان کو دعائیں دیتے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں؟ اپنے دشمن کے لیے تو آپ بڑے سخت ہیں، تو اللہ رسول کے دشمن کے لیے کیوں نرم ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے۔ تو یاد رکھیں، اخلاق اللہ تعالیٰ نے جو سکھائے، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں ڈھال لو، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن حدیث نے کہا ہے، ہم اس کے خلاف کر سکتے، کریں گے تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ نہیں۔ سلام بھیجنے کے لیے اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ درود بھیجتے ہو، درود بھی اور سلام کی کثرت۔ اچھا، اب جو آیت ہے نا جس میں حکم ہے درود و سلام والی آیت، اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی آپ کو یاد، وسلموا تسلیم۔ سلو کے بعد تسلیہ کا لفظ نہیں ہے، سلموا کے بعد تسلیمہ کا لفظ ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سلو کے بعد تسلیہ نہیں، لیکن سلموا کے بعد تسلیمہ ہے۔ یہ نہیں کہ درود بھیجو، بھیجنا، کیا فرمایا؟ سلام بھیجو، بھیجتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا بہت سے لوگ ہوں گے جو سلام پر انکار کریں گے، اس کے ساتھ تاکید فرما دی کہ درود پر تو شاید اتنا نہ کریں، سلام پر بہت کریں گے، اسی لیے ان کو ہمارا سلام پڑھنا آج کل لوگوں کو پسند نہیں۔ اور ہم کس کا حکم پورا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔
تو ہم جمع ہو کر، اور جمعے میں حضور فرماتے ہیں زیادہ کرو تو مل کے پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو جو روکتے ہیں ان کو کہہ دینا تمہارا نہیں سنا جائے گا، حکم کس کا سنا جائے گا؟ اللہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے سلام ہو برگزیدہ چنے ہوئے بندوں پر۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے سلام بھیجتے رہنا ہے، بھیجتے رہنا۔ تو جو بندہ سلامتی پا گیا، اور نبیوں پر سلام قرآن میں ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا بیان قرآن میں ہے، تو ان پر سلام بھیجنا ہے، بھیجنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو سلامتی کا طالب ہے وہ اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجا کرے، اور درود پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، سلام بھیجتے ہیں جواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، دستک دی یا آواز لگائی، طریقہ کیا تھا؟ السلام علیکم۔ صحابی نے آواز سن لی اور زیر لب، زیر لب کا مطلب بغیر آواز کے، ہونٹوں میں اس نے وعلیکم السلام کہا، دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا۔ آواز سن لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعلیکم السلام بھی آہستہ سے کہہ دیا، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار سلام کہا، اس نے پھر سنا، پھر وعلیکم السلام کہہ لیا، دروازہ نہیں کھولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار جب کہا، اس نے فوراً دروازہ کھول دیا، وعلیکم السلام کہہ کے فوراً دروازہ کھول دیا۔ حضور نے فرمایا تو نے پہلے 2 مرتبہ آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا جی سنی، اور وعلیکم السلام بھی کہا آہستہ سے، فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کم از کم 3 مرتبہ ضرور کہیں گے، تو میں نے چاہا کہ آپ کا سلام بار بار مجھے مل جائے۔ اگر 1 مرتبہ میں دروازہ کھول دیتا تو یہ 2 سلام اور نہیں ملتے، تو میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھولا کہ 2 مرتبہ اور سلام مل جائے۔ جس کو آپ کا سلام مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور آج یہ کہتے ہیں نہیں جی سلام ہی نہیں، نبی پاک پر سلام بھیجنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کیوں بھیجتے ہو، یا کہہ کے کیوں بھیجتے ہو، یا کا لفظ نہیں کہا کرو، ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوا کرو۔ تو ہم نے تم سے پوچھا ہے کہ کس طرح بھیجیں؟ تم سے اگر پوچھیں تو تم بتانا، ہم نے تم سے پوچھا ہے، ہمیں پتا ہے کھڑے ہو کر بھی، ہاتھ باندھ کر بھی، یا کہہ کے بھی بھیجا جا سکتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے۔ تو تم خام خواہ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، تمہیں نہیں بھیجنا نہ بھیجو، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بہت اچھا لگتا۔ اور سنی کا اعلان کیا ہے؟ سنی کیا کہتا ہے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم تو وہ ہیں، ہم تو عادت بنا رہے ہیں، کیونکہ قبر میں سرکار آئیں گے تو ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ سلام۔ ہمیں شوق ہے، ہمیں پسند ہے، تمہیں نہیں پسند تم جانو،
اور رہی بات میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کو کہہ دینا سب پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام، ان سے کہنا تم بھی پڑھتے ہو، تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ہیں ہم؟ وہ کہیں بالکل نہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ ان سے کہنا پڑھتے ہو۔ وہ پوچھیں گے کب؟ ان سے کہنا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ یہ درود و سلام نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، بولو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوئے ہو یا نہیں؟ منہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ تو تم پڑھ لو تو سب ٹھیک، ہم پڑھے تو غلط۔ تو نہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا غلط ہے، نہ یاس کہہ کے یا نبی کہنا بھی غلط نہیں، ثابت ہے قرآن سے حدیث سے۔ آپ کو تفصیل پڑھنی ہو لفظ یا کی، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق پڑھ لیجئے گا۔ دلیلیں چاہیے ہو نا کہ یا کہہ کے کس کو پکار سکتے ہیں۔ یہ جو منع کرتے ہیں نہیں زندے کو یا کہہ لو، مردے کو نہیں کہنا، میں نے کہا قبرستان جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، کیا السلام علیکم کے بعد کیا؟ آپ سب کہہ رہے ہیں یا اہل القبور، وہ کچھ اور کہتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اگر یا کہنا جائز نہیں اور مردے کو کہنا جائز نہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کس نے سکھایا؟ نبی نے سکھایا ہے۔ تو یا کہنے میں کوئی خرابی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا وہ غلط ہے، اور اللہ کے پیاروں کو یا کہنا ہرگز غلط نہیں، قرآن حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں نزدیک والے کو کہہ لو، غائب والے کو نہ کہو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، ساری دنیا بھر کے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو حج کے لیے پکارو۔ ان کے سامنے مکے کے کچھ لوگ تھے، اس وقت مکہ کی آبادی 500,000 بھی شاید ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم پہاڑی پہ چڑھ کے یا ایھا الناس تمام انسانوں کو پکار رہے ہیں۔ سب نے سنا، سب نے سنا۔ جنہوں نے لبیک کہا وہ حج کو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے قیامت تک ہونے والے انسان تھے اونچی قریب تھے، انہوں نے پکارا، اللہ نے ان سے یہ پکار کروا کر ان کو یہ حکم دے کر بتا دیا یہ میرے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں جی مردوں کو نہیں پکاریں تو قبرستان میں جانے کا سلام بدلو، وہاں جا کے کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ تو یہ جو یا کہنے سے روکتے ہیں یہ بھی درست نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے سے روکتے ہیں یہ بھی درست نہیں۔ تو اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے میرے حبیبہ فرما دیجئے تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کو، اللہ کے لیے، اور سلام اس کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں پر۔ مصطفیٰ، یہ لفظ کہیے گا ذرا، پھر کہیے گا۔ کچھ لوگ مصطفیٰ کہتے ہیں، توئے پہ پیش لگاتے ہیں، توئے پہ پیش نہیں ہے، توئے پہ کیا ہے؟ زبر۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ نہیں کہنا، مصطفیٰ۔ یہ چنے ہوئے برگزیدہ، سلیکٹڈ، چوزن پیپل، اللہ نے جن کو چوز کر لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے بنائے ہوئے بت؟ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بہتر ہے یا اللہ؟ اونچی۔ یہ
آخری الفاظ ہیں 19ویں پارے کے اس آیت کا اگلا حصہ. لفظ خیر، خیر خیر اردو میں بولتے ہیں، عربی میں خیر ہے، ہم اردو میں خیر کہتے ہیں. یہ کس پر بولا جاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر سن لیں. دو چیزیں ہوں، ان میں سے ایک کے مقابلے میں یا ایک کی نسبت دوسری اچھی ہو. دو چیزیں، ایک اچھی ہے اور ایک کم اچھی ہے، تو جو زیادہ اچھی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ خیر. کیا کہیں گے؟ خیر. تو خیر کے معنی بہتری کے، بھلائی کے، اچھائی کے ہیں. وہ چیز خود سے یہ شان رکھتی ہے کیا؟ کسی چیز کو ہم اچھا کہیں تو وہ چیز کیا خود سے کمال والی ہے یا رب نے کمال دیا ہے؟ کیونکہ خود سے کوئی چیز اللہ کے سوا کمال والی نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں. اللہ کو چیز نہیں کہہ رہا ہوں میں، معاذ اللہ. لیکن کیا مطلب کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالی کے لیے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی کے لیے یہ خیال، یہ سوچ، یہ عقیدہ کہ اس کے سوا کوئی خود سے کمال والا نہیں، خود سے کمال والا نہیں ہے. اللہ تعالی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی جسم والا نہیں ہے. اللہ کی کوئی سمت، ہم اوپر کا اشارہ کرتے ہیں عظمت کے لیے، شان کے لیے. اللہ اوپر نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ تعالی کے لیے کبھی نہیں سوچا کہ اس کا کوئی مکان ہے. وہ مکان سے پاک، وہ جسم سے، جسمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے. وہ ایسا پاک ہے کہ اس جیسا کوئی پاک نہیں. تو اللہ تعالی کے تصور میں بھی خیر، اس کا نام لینے میں بھی خیر، اس کو یاد کرنے میں بھی خیر. مگر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے، کسی نے ہوا کو، کسی نے پانی کو، کسی نے آگ کو، کسی نے بتوں کو، یہ جتنے ہیں ان میں کوئی خیر، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے. نفع پہنچانا کیا پتھروں کا کام ہے؟ اونچی. نفع اور نقصان دینے والا کون ہے؟ من النافع، من الدار. نافع کون ہے؟ دار کون ہے؟ اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ بت سارے مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اب میں یہ کہوں کہ اللہ والے کر سکتے ہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے. آپ کو یہاں شک ہو جائے گا، اس کا جواب دے دوں. میں نے کہا خود سے کمال والا کون ہے؟ اللہ کسی کو کمال دے دے تو مانیں گے یا نہیں؟ تو اللہ کا عطا کیا ہوا کمال ہے جن میں ہے. اللہ والے ہیں، ان کو پیار کریں گے فائدہ ہوگا، ان کی دشمنی کریں گے نقصان ہوگا. تو اللہ نے ان میں یہ رکھا ہے، وہ خود سے ایسے نہیں ہے. ہم مثال کے طور پر جی یہ پھل کھاؤ ٹھنڈک پہنچے گی، یہ پھل کھاؤ اندر جسم میں گرمی آئے گی، یہ کھاؤ گے دست لگ جائیں گے، یہ کھاؤ گے دست بند ہو جائیں گے. یہ آپ لوگوں کے ہاں چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے نا. یہ دوا جناب قبض لگا دے گی، یہ جگہ قبض کھول دے گی، یہ دوا جو ہے بخار لگا دے گی، یہ بخار کو دور کر دے. آپ کے ہاں دوائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ تاثیر ان کی کیوں مانتے ہیں؟ ہر چیز کی تاثیر، یہ جی لوہے کی یہ تاثیر ہے، فلاں کی یہ تاثیر ہے، فلاں کی یہ تاثیر ہے. تو سب میں تاثیر مانتے ہو، شرک نہیں. نبی ولی میں مان لیں تو شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ جی جڑی بوٹی ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. طاقت والا کون ہے؟ آپ نے جڑی بوٹی میں بڑی طاقت، بہت طاقت. تو آپ نے جڑی بوٹی کی تاثیر مانی تو تاثیر اس میں کس نے رکھی ہے؟ تو اللہ کی رکھی ہوئی تاثیر جڑی بوٹی میں مان لیں، اللہ کے پیاروں میں نہ مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ، کیا کہتے ہو؟ پنچ. مکے کو کیا کہتے ہیں؟
ہیں آپ کے ہاں مختلف الفاظ ہیں. وہ اتنی طاقت، یہ جو فیض الباری مخالفوں کی لکھی ہوئی اس میں روایت موجود، ان کے مکے میں اتنی طاقت، وہ مکہ مارے ساتوں آسمان کو چورا چورا کرتے ہیں. اللہ نے طاقت دی ہے. کس نے دی ہے؟ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بنایا ہے؟ تاثیر کون رکھتا ہے؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا مکہ. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ یہ حبیب اللہ کی شان، انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ تو مکہ مارے تو یہاں صرف اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے، ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے. تو اللہ شان عطا فرماتا ہے، اپنے پیاروں کو شان عطا فرماتا ہے. تو اللہ کا عطا کیا ہوا کمال اور تاثیر ماننا غلط. جی گوشت کھاؤ یہ ہوگا، مچھلی کھاؤ یہ ہوگا، فلانے تیل میں یہ طاقت ہے، فلانی چیز میں، ہر چیز کی تاثیر مان لیں گے. نبی ولی کی تاثیر کا وقت آئے گا تو فتوے لگائیں گے. عجیب لوگ ہیں، اس سے یہ ایفیکٹ ہوگا، اس سے یہ ایفیکٹ ہوگا، اس سے یہ ایفیکٹ. میں نبی کی شان کروں؟ ہاں نہیں جی، شرک، فوراً شرک کا فتویٰ آتا ہے. خود کہیں گے جی میرے اندر بڑی طاقت ہے، جی میں یوں کر لیتا ہوں، میں وہاں کر لیتا ہوں. اپنی طاقت، نبی کی طاقت کا ذکر کریں، ولی کی، ان کو مروڑ ہوتے ہیں. ان کو قرآن حدیث معلوم یا ماننا نہیں چاہتے یا سمجھنا نہیں چاہتے. تو ہمارا کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالی جس کو چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے کمال عطا فرمائے. اور اپنے حبیب جس کی خاطر اس نے کل کائنات بنائی، اللہ نے فرمایا محبوب میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا. ان کو اپنی خدائی میں اللہ نے اختیار عطا فرمایا. تو یاد رہے یہ جتنے خود ساختہ ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں. سارے بت مل کے ایک مکھی بنا سکتے ہیں، اور مکھی بنانا دور کی بات، ان پہ بیٹھ جائے اڑا بھی سکتے نہیں. لیکن اللہ والے اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی آپ نے سنا حضرت سلیمان کے ذکر میں کتنی دور رکھا ہوا تخت ہے، پلک جھپکنے میں ان کا جو مرید تھا، ان کا جو امتی تھا، لایا یا نہیں لایا؟ قرآن میں آپ نے سنا نا. اور چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان دور سے سن رہے ہیں، میلوں سے سن رہے ہیں. تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے کمال والے ہوتے ہیں. لیکن یہ جن کو معبود بنایا جا ہوا لوگوں نے، وہ بتوں کوئی ہو مظاہر قدرت، ان میں کوئی خیر نہیں. یہ آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت ختم کرتے تو فرماتے بل اللہ خیر و ابقا، کہ اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. تو یہ اپنے بتوں سے یا اپنے خود ساختہ معبودوں سے جو بھلائی کا عقیدہ رکھتے تھے کہ نہیں ہمارے یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ کچھ بھی کرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے پہلی آیت 20ویں پارے کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. یہ تمہارے بنائے ہوئے جو خود کے بنائے ہوئے بت بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا؟ تو جس نے آسمان زمین بنائے، جس نے آسمان سے پانی اتارا، وہی بہتر ہے اور کوئی عبادت کے لائق اور اس جیسا کوئی اور نہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے. سبزہ دیکھتے ہو، پھل پھول دیکھتے ہو، کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ سب کس نے لگائے ہیں؟ اللہ نے پانی اتارا ہے. یہ گھاس لگی ہوئی ہے، یہ پھول لگے ہوئے، رنگ برنگے پھول ہیں. کسی ایک درخت کا پتا دوسرے پتے سے ملتا نہیں.
اس پہ لکیریں الگ ہیں، ڈیزائن الگ ہیں، رنگوں میں شیڈ الگ ہے، ذائقے الگ ہیں. یہ سب کس نے کیے ہیں؟ یہ کتنی قسموں کے پھول ہیں؟ ان پھولوں کی خوشبو بناوٹ دیکھتے ہو خوش ہوتے ہو یا نہیں؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم پیڑ اگا لیتے. یہ ان کے پیڑ جو اگے ہوئے ہیں، درخت جو اگے ہوئے ہیں، وہ 10 گز کی زمین ہے، 6 درخت لگائے ہیں. ایک امرود کا لگا دیا، ایک آم کا لگا دیا، ایک جناب چیکو کا لگا دیا، ایک انجیر کا لگا دیا. ایک ہی زمین میں گڑے ہوئے، کسی کا رنگ کچھ، کسی کا ذائقہ کچھ. یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ کوئی درخت چھوٹا، کوئی بہت بڑا. ہزاروں سال کے بھی درخت ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں. اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور خدا ہے؟ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں. یہ عدل نہیں کرتے، یہ لوگ سیدھے. اللہ نے عقل دی ہے، تمیز کرو. تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کو کیوں نہیں پہچانتے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. وہ بتوں کو پوجنے والوں، یہ بتاؤ وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس کے لیے لنگر بنائے اور 2 سمندروں میں آڑ رکھی. ایک کا پانی گرم، دوسرے کا ٹھنڈا، ایک کا رنگ تھوڑا سا بدلا ہوا. اس میں اللہ نے ایسی آڑ رکھی تمہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوتا، ادھر کا ادھر نہیں ہوتا. کون کر سکتا ہے یہ؟ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر جاہل ہیں، جانتے. یہ اللہ کا تعارف اللہ خود کرا رہا ہے. اور بتوں کو پوجنے والوں، بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ پانی کس نے اتارا؟ یہ رونق والے باغات کس نے بنائے؟ یہ درخت کس نے بنائے؟ یہ پھل پھول کس نے بنائے؟ یہ زمین جو ٹھہری ہوئی تمہارے لیے کہ اس پہ بیٹھے ہو، بلڈنگیں بنا رہے ہو، کس نے بنائی ہے؟ اور یہ سمندر اور یہ پانی اور یہ اس کا نظام کس نے بنایا ہے؟ مگر تم پھر بھی جانتے نہیں. یہ آیتیں جاری ہیں اسی طرح. یہ اللہ کے تعارف کی یہ 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں. میں نے 2 پڑھی ہیں آیتیں. انشاءاللہ باقی کا ذکر آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.